پہلی حدیث کیا فرمایا؟ صحابی کالنجوم بِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ۔ صحابہ کے متعلق فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ستاروں کی طرح ہیں، جس طرح ستارے چمکتے ہیں میرے صحابہ بھی چمکتے ہیں۔ بِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، تم ان میں سے جس کی چاہو اقتدا کرو ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ اکرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے ستارے کہا کہ یہ رشد و ہدایت کے ستارے ہیں۔ اور جب صحابہ اکرام اہل بیت اعظم کی باری ہے تو کیا فرمایا؟ الا ان مثل اہل بیتی فیکم سفینۃ النوح، فرمایا خبردار میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، من رکبھا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا وہ تو نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا ہلک، اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آسمان کے ستارے، اہل بیت اعظم کو سفینہ نوح قرار دیا۔ اب اس کو دنیاوی طور پر یوں سمجھیے، اب تو زمانہ ترقی کر گیا، پہلے لوگ سفر کرتے تھے لمبا سفر، خشکی کا سفر ہو تو اونٹوں پر، سمندر کا سفر ہو تو بحری جہاز پر۔ لیکن جو لوگ لمبے سفر کے لیے، وہ خشکی کا سفر ہو یا سمندر کا سفر ہو، اونٹ پر سوار ہوتے یا کشتی میں سوار ہوتے، تو وہ رہنمائی کس سے لیا کرتے تھے؟ ستاروں سے۔ کس سے رہنمائی لیتے تھے؟ ستاروں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ رشد و ہدایت کے ستارے، اہل بیت سفینہ نوح۔ بتانا یوں چاہتے ہیں جو شخص صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے، جو منزل مقصود تک پہنچنا چاہتا ہے، وہ کشتی میں سوار ہو یا وہ اونٹ پر سوار ہو، جس سواری پر بھی سوار ہو، اگر وہ منزل مقصود تک پہنچنا چاہتا ہے اس کو ستاروں سے رہنمائی لینی ہوگی، وگرنہ وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح فرمایا کہ صحابہ اور اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، تمہارے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہو، رہنمائی لو ستاروں سے، تو منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے، وگرنہ تم راستے میں گمراہ ہو جاؤ گے۔ یوں سمجھانے کی کوشش کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کو ساتھ لے کر۔ تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں ہو، لیکن رہنمائی ہم نے جو لینی ہے وہ صحابہ کرام سے، پھر صراط مستقیم ہے اور منزل مقصود یقینی ہے۔ اس کو یوں سمجھیے، صحابہ اور اہل بیت کو یوں سمجھیے جیسے ایک چہرے میں دو آنکھیں، ایک جسم میں دو بازو۔ اگر ایک چہرے میں ایک آنکھ نہ ہو وہ چہرہ خوبصورت نہیں، ایک جسم میں بازو نہ ہو وہ جسم خوبصورت نہیں۔ تو اسی طرح سمجھیے کہ صحابہ اور اہل بیت اعظم یہ ایک چہرے کی دو آنکھیں ہیں، ایک جسم کے دو بازو ہیں۔ یوں سمجھیے کہ ایک درخت کی دو شاخیں ہیں، ایک شاخ کے دو پھول ہیں، ایک ندی کے دو کنارے ہیں، امت مصطفیٰ کے راز دلارے ہیں۔ تو صحابہ اور اہل بیت اعظم کے